بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ چند دعائیں شیئر کی تھیں جو نماز کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں کہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ جب کبھی لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے یہ بتایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ویسے اس میں ایک دعا اور بھی ایڈ کر دی ہے، وہ آپ کے پاس اگر لنک آ گیا ہے تو آپ اسی لنک سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، نئی فائل کو۔ تو اس میں ایک پانچویں دعا بھی میں نے ایڈ کر دی ہے۔ اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں ایسا بھی آتا ہے کہ لوگوں سے سنی کوئی دعا، یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں سے دعا سنی اور اس کو بڑا پسند کیا اور یہ بتایا کہ بڑا اچھا لگا ہے مجھے۔ تو یہ چیز جو اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ جو تھے، صحابہ کرام بھی رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یہ عرب تھے اور عربی ہی میں مانگتے تھے دعا۔ تو اس آغاز کے موقع پر آپ اپنی دعا مانگ سکتے ہیں۔ جو ان دعاؤں کو شیئر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو، ہم سب کو یہ اندازہ ہو کہ ایک دعا مانگنے کا ایک بڑا شاندار سلیقہ ہمیں ملتا ہے اس میں، کہ کس طرح سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کس طرح بیان کی جاتی ہے۔ مختلف پہلوؤں سے آپ اگر دیکھیں گے تو ان میں یہ چیز بیان ہوئی، تو ان کو اپنی دعاؤں میں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ اصل میں نماز کے ان چند حصوں میں سے ہے جو بالکل فکسڈ ہے، یعنی اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ حصہ لازمی ہے، اس کو آپ اس کے بغیر اصل میں نماز نہیں ہوتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو اس میں آپ نے کوشش کرو، یہ چند الفاظ ہی ہیں، ان میں کوشش کریں گے کہ ہم عربک لینگویج کو تھوڑا بہت اس سے ایک وابستگی کر کے تو اس میں انہی میں ان کو ادا کیا جائے۔ اس سے نماز کی ایک تو یونیفارمٹی رہتی ہے، میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو چیزیں اونچی بولی جاتی ہیں تمام نمازوں میں، اور خاص طور پر مغرب اور عشاء اور فجر میں جو جہری قرات ہوتی ہے، وہ چیزیں عربک ہی میں رہیں گی تاکہ نماز کی ایک سٹینڈرڈ حیت رہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی چلے جائیں گے تو آپ نماز کو پہچان سکتے ہیں اس کے الفاظ ہی سے۔ لیکن اگر ہم ہر لینگویج میں الگ الگ کرنے لگ پڑیں تو آپ جدھر جائیں گے آپ کے لیے ایک نامانوسیت پیدا ہو جائے گی اس کے نتیجے میں۔ تو وہ نماز وہ چیز نہیں رہے گی اس کے اندر، یعنی دنیا بھر سے لوگ اگر کہیں اکٹھے ہوئے ہیں، چاہے آپ سری لنکا میں ہیں یا مالڈیوز میں ہیں یا بینکاک میں ہیں، اگر آپ مسلمانوں کی کسی بستی میں ہیں تو اس میں نماز اسی لینگویج میں پڑھی جا رہی ہے۔ اگر وہ اپنی لینگویج میں پڑھیں گے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو ڈیسائفر کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس میں۔ یا مثال کے طور پر اذان اگر اپنی لینگویج میں دینی شروع کر دی جائے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو حصہ ہے سورہ فاتحہ کا وہ اصل میں ایک لازمی حصہ ہے، اور اس کو عربک لینگویج ہی میں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے جو دعائیں تھیں وہ آپ اپنی لینگویج میں کریں، اپنی دل کی دعا کریں، لیکن جب بھی دعا کریں اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ لازماً اپنے آپ، اور یہ دعا بیسیکلی اپنے آپ کو کانشیس کرنے کے لیے ہے کہ میں دنیا اور آخرت دونوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری مانگ رہا ہوں۔ کبھی اپنا جو فوکس ہے اس کو محض دنیا کی طرف نہ رکھیں۔ اس کے نتیجے میں یعنی وہی میں جو بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہماری گفتگویں جو ہیں وہ ہماری شخصیت کو ڈھالتی ہیں۔ تو آپ جو گفتگویں کر رہی ہیں، جو دعائیں کر رہے ہیں، جو خواہشات آپ کے دل میں آ رہی ہیں، وہ بیسیکلی آپ کو اس طرف مولڈ کرنی ہے کہ وی آر ناٹ ہیئر ٹو لیو۔ یہ جو جگہ ہے جس جگہ پہ ہم موجود ہیں اس وقت، یہ ہماری کوئی ریزیڈنس نہیں ہے، یہ ہمارا ایک اسٹیشن ہے، اور اس سے ہم آگے جانے والے ہیں، اب بہت جلد جانے والے ہیں، اور کب کوئی خبر نہیں کب جائیں گے۔ تو یہاں سے اب ہم آگے جب جاتے ہیں تو اب فاتحہ شروع ہوتی ہے۔ تو فاتحہ میں جس طرح کہ اکثر آپ سبھی لوگ آئی ایم شور اس کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، فاتحہ تو سبھی کو یاد ہے، مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اس پہلو سے ڈسکس کریں کہ نماز میں جو حضوری کی کیفیت ہے۔ فاتحہ کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اللہ ہی کے لیے، شکر سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ انسان جس وقت اپنے ارد گرد، اللہ رب العالمین کے لیے، شکر تمام کا تمام اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی رب العالمین سے مراد جہانوں کو پالنے والا، جہانوں کا مالک، یہ دونوں ہی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔
یہ جو جب آپ اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں تو واٹ وی سی بالکل ایک آغاز زندگی سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وی آر سراؤنڈیڈ بائی لیونگ تھنگس. یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں جو اتنی چھوٹی ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور ایسی بھی ہیں جو کہ ہمنگس ہیں، بہت ہی بڑی ہیں. یعنی بلو ویل جیسی چیز، ہاتھی جیسی چیز بھی ہم نے دیکھی ہے، اور ایسی چیزیں بھی جن کے بارے میں ہمیں صرف خبر ہے، ہم آج تک دیکھ نہیں سکے. لیکن اور یہ سب چیزیں لیونگ تھنگس ہیں، لیونگ بینگس کے زمرے کی چیزیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اس وقت وہ اپنے طور پر زندہ نہیں رہ سکتی. نتھنگ اس وقت دنیا کے اندر موجود کوئی بھی چیز اپنے طور پر زندہ نہیں رہ سکتی. وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی اس انوائرمنٹ کے اوپر جدھر سے وہ خوراک پاتی ہے، جو اس کو سسٹین کرتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ زندہ رہتی ہے. یہ ساری ارینجمنٹ جب میرے سامنے آتی ہے تو میرے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ یہ کہ پروردگار عالم کا شکر ہے کہ جس نے یہ سب کچھ جو ارینج کیا ہے، اس کے لیے اگر کوئی چیز بنائی ہے تو اس کی سسٹیننس کا ذریعہ بھی پیدا کیا ہے. اس نے صرف ایسا نہیں کیا کہ اس کو بنا کے تو اب چھوڑ دیا ہو، اس کی کنٹینویشن. یعنی وہ اس کا مالک بھی ہے. مالک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب تک جیتی ہے تو خدا کے جیتا رکھنے سے جیتی ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو خدا ہی کے مارنے سے ختم ہوتی ہے. یعنی یہ اس کا کنٹرول بھی ہے اس کے اوپر. وہ الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع ہوئی کہ میرا مالک، میرا پروردگار، اس تمام دنیا کا پروردگار جو ہے اس کا کتنا شکر ہے. دوسری ریکگنیشن جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، ہمارے اندر جو فیکلٹیز ہیں، ہمارے اندر جو پوٹینشیلز ہیں، ہمارے اندر جو زندگی ہے، یہ اس نے کوئی ہمارے کچھ کرنے کے جواب میں نہیں دیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے اس کو وی ہیو ارنڈ اٹ. اس نے یہ بانٹ دیا ہے. یعنی میں نے جس طرح پہلے عرض کیا تھا ایک سیشن میں کہ دیر آر مور دین اے بلین کریچرز جو ہماری ارد گرد موجود ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی سسٹین ہوتی ہے. جو چیز ہمیں بھولنی نہیں ہے وہ یہ کہ وہ جو بلین کریچرز ہیں ان کی بھی زندگی سسٹین ہو رہی ہے، اور وہ جو زندگی سسٹین ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں ہماری زندگی. تو یہ ساری جو ربوبیت ہمیں دکھ رہی ہے، اس کا جب احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ دکھ رہی ہے وداؤٹ ارننگ اٹ. اس سے یہ دونوں چیزیں یعنی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم. اس کے بعد جب ایک میچور آدمی جو ہے وہ زندگی کے اندر غور کرتا ہے تو اس کو جو ان آنسرڈ کویسچنز ہیں اس کے، ہم نے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو سیشن 46 میرے چینل پہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 46A میں آپ ایک جائزہ لے لیں. یعنی وہ سارے وہ کویسچنز ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے گفتگو کی، لوگوں سے فیڈ بیک لیا، لوگوں کی رائے کو جمع کیا، اور اس کے بعد میں نے اس میں کمپائل کر کے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. یہ وہ ان آنسرڈ کویسچنز ہیں اس دنیا کی زندگی میں. جب یہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک یعنی بغیر وحی کی رہنمائی کے جب گزار رہے ہوتے ہیں تو جو بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاندار ارینجمنٹ ہے، ایسا زبردست ارینجمنٹ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اف دیر آر ٹریلین کریچرز تو ان سب کی سسٹیننس کا انتظام بھی ہے، لیکن وہ ان آنسرڈ کویسچنز بھی ہیں. اور انسان کے لیے جو سوچنے سمجھنے والا بینگ ہے اس کے لیے وہ ان آنسرڈ کویسچنز بڑے اہمیت کے حامل ہو جاتے ہیں. اور اس کا جواب آ کے پھر قرآن مجید یا وہی جو ہے یا مذہب جو ہے وہ یہ دیتا ہے کہ یہ اصل میں اس لیے رکھے گئے ہیں خلا کیونکہ یہاں پر زندگی کمپلیٹ نہیں ہے. دس از ناٹ دا کمپلیشن آف لائف. یہ زندگی ایک آن گوئنگ ٹو بی کنٹینیوڈ کے زمرے کی چیز ہے. یعنی اس نے جب یہ ختم ہوگی تو یہ کوئی سٹوری کا اینڈ نہیں ہوگا، یہ سٹوری ان بٹوین کہیں پہ ختم ہو جانی ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی کلوجرز نہیں ہے، اس میں کوئی ایسپیکٹ اس طرح کا نہیں. تو وہ کدھر ہے کلوجر پھر؟ اس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پھر یوم الدین ہے. تو تیسری چیز جو ہم اس میں کہتے ہیں وہ مالک یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے، بغیر ارن کیے دیا ہوا ہے، اور جو کچھ دیا ہوا ہے اس میں سے ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ ہمیں اس کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اس کے آگے جواب دینا ہے. جب یہ چیز میں نے ریکگنائز کر لی تو اب اگلی چیز میری طرف سے یہ اپنے اسی عہد کا اظہار ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہ جب مالک وہی ہے، جب دیا ہوا سب کچھ اسی کا ہے، جب مالک یوم الدین وہی ہے، تو پھر کسی کی اور کی بندگی کے لیے میں کیوں جاؤں گا؟ میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. اور اس کے بعد پھر مدد مانگی گئی ہے.
یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یعنی وہ مدد مانگی کیا گئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ اس سے یہ مانگا جائے کہ جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والی چیز ہے اس کی طرف رہنمائی کر دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اور اسی کی پھر تفصیل کر دی آگے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ کہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کر دے، ہمیں اس پر قائم کر دے، ہمیں اس کی توفیق دے دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وہ کون سا راستہ ہے کہ جو تیرے نیک بندے تھے جن پر تیرا انعام ہوا تھا، ان لوگوں کا راستہ، نہ کہ ان کا کہ جنہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے تیرے غضب کا مستحق ہوئے، اور یا نہ ان کا کہ جو اپنی چمگوئیوں کی وجہ سے، منہ شگافیوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ یعنی انسان جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران میں، جس وقت یہ بتایا کہ جس وقت انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائے کہ جو اصل میں اس کی ڈومین کی چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مثالیں دے کے چیزیں سمجھائی ہیں اور ان کے پیچھے وہ اس طرح پڑ جائے کہ میں نے ان کو اب سمجھنا ہے، ان کی ڈیٹیل کو جاننا ہے، تو وہ اس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ جو مثالیں دے کے سمجھائی جاتی ہیں چیزیں، انالوجی سے سمجھائی جاتی ہیں، ان کو بس سمجھنا ہوتا ہے، وہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہم جاننے کی پوزیشن میں نہیں ہیں بیکاز آف آور لیک آف ایکسپوجر۔ تو یہ دونوں ہی رویے جو تھے، ایک وہ رویہ کہ جس میں آدمی اپنی ایگو کا شکار ہو جائے، اور اور دوسرا وہ رویہ کہ جس میں آدمی ان چیزوں میں پڑ جائے کہ جو اس کی ڈومین کی یا اس کی تحقیق کے دائرے کی چیزیں نہیں ہیں۔ تو ان دونوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی کہ بچایا جائے۔ یعنی اصل میں یہ دعائے ہدایت ہے، نماز میں ہدایت کی دعا کی جاتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد، اس کے فوراً بعد پھر ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ یہ جو قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، وہ کچھ بھی آپ پڑھیں، اس میں سے جتنا آپ کو یاد ہے اس کو پڑھیں۔ تو یہ بیسیکلی اسی چیز کی نمائندگی ہے، اسی چیز کی سمبلزم ہے اس میں، کہ ہدایت اصل میں یہ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ اتاری ہوئی کتاب ہی کتاب ہدایت ہے، اور اسی پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس میں چند چیزیں میں چاہتا ہوں کہ بیکاز وی آر نان عرب، اور یہ چیز، یہ جو اب حصہ ہے یہ لازماً عربی میں پڑھا جائے گا، تو میں ریکمینڈ یہ کروں گا چیزیں کہ ایک تو یہ کہ آپ ہر جملے کے بعد تھوڑا سا وقفہ دیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہہ کے تھوڑی دیر کے لیے، یعنی تھوڑی دیر کے مطلب ہے چند سیکنڈز کے لیے اپنے آپ کو ریکگنائز کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، میں نے جس طرح گزارش کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بعد تھوڑا تھوڑا وقفہ دیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ظاہر ہے کہ ہمارا عہد ہے، اور پھر یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہم یہ دعا جو ہے ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں۔ اس دعا کے بعد آدمی کے اندر ایک نوعیت کا یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ اگر میں یہ واقعی مانگ رہا ہوں، اگر یہ نماز میں واقعی دل سے کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جو کچھ مجھے دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ہدایت دی ہے، کوئی رہنمائی کی ہے، مجھے یہ بتایا ہے کہ میری پسند اور ناپسند کیا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی جو ہے اس کو اگنور کرے۔ یہ اسی طرح کی بات ہو جائے گی کہ آپ کسی گھر کو اگر ڈھونڈ رہے ہیں، اور راستہ چلتے ہوئے کسی سے آپ نے پوچھ لیا کہ یہ ایڈریس کدھر ملے گا، تو مجھے ذرا اس کی رہنمائی کر دیں، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ آگے جائیں، رائٹ مڑیں گے، ادھر پھر لیفٹ ہوں گے، اور آپ واپس ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جاتے ہیں کہ یہ گھر کدھر ملے گا، پھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ میرے بھائی، میں نے آپ کو بتایا تھا ادھر ملے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر اس کے پاس آ جاتے ہیں کہ یہ گھر کدھر ملے گا، مجھے اس کی رہنمائی کر دیں۔ تو یہ جو آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ جو شخص ہے وہ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، آر یو میکنگ فن آف می؟ تم واقعی اس گھر چھپ کے جانا چاہتے ہو؟ تم واقعی کیا ہدایت پانا چاہتے ہو؟ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو میں نے دی ہے ہدایت، اس پر عمل کرو۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ کہیں نہ ہو جائے، اس کا بہت خیال رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اندر یہ سنسیرٹی بھی پیدا ہونی ضروری ہے کہ ہم اس ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے، یہاں سے آگے اب یہ رکعت ختم ہو جاتی ہے، یعنی آپ نے جو حصہ قرآن مجید کا پڑھا ہے اس کے بارے میں بھی
ٹرائی ٹو میمورائز ایز مچ ایز پاسبل. ایک آیت روز کی ٹارگٹ کر لیں، چھوٹی آیت، کچھ جملہ، کچھ الفاظ ٹارگٹ کر لیں کہ میں نے ان کو یاد کرنا ہے. جس طرح سے میں نے گزارش کی تھی کہ آپ یہ دعائیں جو ہیں ان کو بھی بالکل ایک ایک جملہ کر کے یاد کر سکتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی پریشر کی بات نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے اوپر بھی کام کریں، اور اس کو جتنا یاد کر سکتے ہیں کریں، اور اس کو بدل بدل کے پڑھیں. یعنی جتنا آپ بدل بدل کے پڑھیں گے اتنا نماز میں فوکس پیدا ہوگا. میں نے پچھلی دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ نماز پڑھنے سے پہلے جب آپ آغاز کرنے لگتے ہیں تو یہ بھی سوچ لیں کہ میں نے اس میں کون سی رکعت میں یعنی کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں یا کون کون سی آیتیں پڑھنی ہیں. ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ، تو کوشش کریں کہ اس کو ابائڈ کریں اینڈ فالو دیٹ تھرو. تو اس کے نتیجے میں آپ کا فوکس تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا. دوسری چیز فوکس کے لیے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا وقفہ دے دیں ہر جملے کے بعد. آفٹر سیئنگ دس، یہ جو فاتحہ میں ہم جملے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ عربی میں ہی ہونے ہیں، تو اس لیے ہر جملے کے بعد اس کا وقفہ دے دیں. میں یہاں تک آج اپنی بات رکھتا ہوں جی. کوئی سوالات ہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہوں. موئی صاحب، جب سے ہمارے یہ اسپیشلی نماز والے سیشن شروع ہوئے ہیں تو میرے لیے تو بڑی پروفاؤنڈ ریئلائزیشنز آئی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمان گھر میں ہمیں پیدا کر دیتا ہے تو اس کے بعد بہت کم چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نئی معلوم ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑا ایسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ریفلیکٹ کرنے کا موقع مل جائے، یا اس کو ایسے زاویے سے کوئی پریزنٹ کر دے کہ جہاں وہ آپ کے بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کو ریفلیکٹ کرنے پہ مجبور کر دے. تو ایک تو اس کے لیے بہت شکریہ. دوسرا یہ کہ میں نے پھر ابھی ایک جسارت یہ کی ہے کہ اپنی تھاٹس کو میں نے ایک چھوٹا سا رائٹ اپ لکھ لیا وچ آئی وانٹڈ ٹو شیئر کہ دس از مائی پرسنل لرننگ. اگر کسی اور کو اس سے کوئی ریفلیکشن یا پوائنٹ آف ویو مل جائے تو آئی بی ویری ہیپی. انشاءاللہ. اٹ ول پرابلی ٹیک 3-4 منٹس. جی جی، پلیز گو ہیڈ. میرا ابھی تک کا جو ریفلیکشن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق نماز کا مقصد صرف نماز کے دوران اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی یاد کو زندہ رکھنا ہے. نماز کے ارکان اور طریقے بہت اہم ہیں اور ان میں بڑی حکمت ہے، لیکن یہی اصل مقصد نہیں ہے. صرف ظاہری طریقوں کی سخت پابندی وہ بنیادی چیز نہیں جو میرے اندر وہ تبدیلی پیدا کرے گی جس کے لیے نماز قائم کی اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم میں جو تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں وہ صرف نماز کے دوران نہیں بلکہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہونی چاہیے. اور یہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم نماز کو اللہ کے ساتھ اپنے روحانی تعلق کو مضبوط کرنے کی ایک بنیادی مشق کے طور پہ استعمال کریں گے. اگر میں نماز کو صرف دن کے چند منٹ سمجھوں جن میں اللہ تعالیٰ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے، میرے الفاظ اور میری جسمانی حرکات کی پابندی کو جانچ رہا ہے، تو اللہ کی رحمت سے مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا. لیکن شاید میں اس فائدے کو مکمل طور پر حاصل نہیں کر پاؤں گا جو نماز میں میرے لیے رکھا گیا. لیکن اگر میں نماز کو اپنے دن کا وہ حصہ سمجھوں جہاں میں پوری طرح اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیتا ہوں، اس اللہ کی طرف جس سے مجھے اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے ملنا ہے، اگر میں اس پردے کو اٹھنے سے پہلے اللہ کے ساتھ اپنی روزانے کی مختصر ملاقات سمجھوں اسے، اگر میں اسے اس کی طرف ایک براہ راست کال جہاں اس نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میں سچائی اور خلوص کے ساتھ اپنا دل اس کے سامنے کھول دوں، صرف اس لمحے اسے خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کو ایسی زندگی میں بدلنے کے لیے کہ ایک قدم کے طور پہ ایک قدم ہے اس زندگی کی طرف بدلنے میں میری زندگی کو کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو پھر میں واقعی نماز کی روح کو سمجھنا شروع کرتا ہوں. اپنے مصروف دن میں سے ایک خلل سمجھنے کی بجائے میں اسے وہ دھڑکن سمجھتا ہوں جو بظاہر بکھری ہوئی زندگی کو ایک ردم دیتی ہے. تب نماز میری روحانی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی بن جاتی ہے. اور ایک آخری بات اس میں جو ریئلائزیشن بڑی امپورٹنٹ تھی کہ میرے نزدیک ایمان کی نشو و نما نظم و ضبط اور روحانیت کے اس بیلنس میں ہوتی ہے، جہاں نہ ایمان صرف سخت رسومات کے جال میں پھنس جاتا ہے
اور نہ ہی وہ تخیل اور جذبات اور خواہشات کے پیچھے حدود سے تجاوز کر کے بہک جاتا ہے۔ واہ، بیوٹیفل جی، بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ اس کی جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ نماز کے حوالے سے، کہ جب تک اگر میرا یہ جو نماز کی برکات ہیں جو مجھے نماز سے ملی ہیں، خدا کی حضوری ملی ہے، یہ اگر میں نماز سے باہر نہیں آئے گی، اس کی بہترین مثال وہ ہے جدھر عربوں کی جو ریلیجوسٹی تھی اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور پھر دیکھیں آگے کیا کہا، فویل للمصلین، ایسے ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کیسے نمازیوں کے لیے؟ وہ جو ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو غفلت میں ہے، ٹھیک، جو کہ انسان کے ساتھ جو اس کی بیسک موریلٹی ہے اس کے اوپر بھی کاربند نہیں ہوتے، تو وہ کیا نماز ہوگی کہ جو مجھے اس طرف نہیں لے کے آ رہی؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو نماز کی برکات ہیں وہ آپ کی آپ یعنی وہی بات جو میں نے پہلے گزارش کی تھی، کمپارٹمنٹلائز نہیں کرنا ہے زندگی کو۔ اٹ از ناٹ ایک کمپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ہم سے بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ میری پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی مجھے اس میں دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کے اندر سے نکل کے تھوڑی دیر کے لیے یاد کرنا ہے کہ کہیں میں بھول تو نہیں گیا تھا، کہ مجھے یہ فراموش تو نہیں ہو گیا میرے سے، کہ جو مجھے اس میں حضوری کی کیفیت میں جینا تھا وہ میرے سے کمی تو نہیں ہو گئی، تو اس کو ریجوینیٹ کرنا ہے مجھے واپس، انشاءاللہ۔ زبردست ہے جی، ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی رافعہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب نماز عربی میں پڑھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری کنسنٹریشن نہیں اتنی ہوتی، کیونکہ مجھے عربی پوری طرح آتی نہیں ہے۔ تو آپ نے جیسے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جو عربی میں ضروری ہیں اور باقی سب کچھ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں، عطیات جیسے ہے اس کے وہاں بیٹھ کے دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو صرف اگر آپ مجھے ریمائنڈ کر دیں، مجھے پتہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، مگر جیسے درود شریف پڑھنا ہے ضروری، یا وہاں پہ بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں؟ I just don't want to make any mistakes in this. سب چیزیں جو ہیں جو کہ آپ سوائے سورہ فاتحہ کے، اور کل ہو اللہ نہیں، کل ہو اللہ ضروری نہیں ہے، آپ نے جو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ آیتیں یا کوئی سورہ، چھوٹی سورہ لے لیں، کوئی بھی سورہ لے لیں، اور اگر صرف کل ہو اللہ یاد ہے تو کوشش کریں اور صورتیں یاد کرنے کی، اس کو اپنے دن کی ایکٹیویٹی بنائیں۔ اف یو ہیو اینی روٹین آف ٹیکنگ اے واک، تو کوشش کریں کہ اپنے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے کوئی سورہ ریپیٹ پہ لگا کے سنتی رہیں، وہ یاد ہو جائے گی کچھ عرصے میں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کوشش کریں۔ دیز آر گڈ ایکٹیویٹیز ایز ویل، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کے نتیجے میں جو آپ دو کام جو ہے نا جو کرنے ہیں وہ آپ کمبائن کر لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے سوائے اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن، یعنی جو جو چیزیں آپ موومنٹس کے ٹائم پہ کرتے ہیں، یعنی نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کیا ہے، اس کے بعد رکوع میں اللہ اکبر کیا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کیا ہے، یہ جو آپ موومنٹس کے ٹائم پہ کرتے ہیں یہ عربک میں رہیں گے، بیکاز دیز آر دا تھنگز وچ آر اسپوکن لاؤڈلی ان اے کانگریگیشنل پریئر۔ اور جو آپ اس کے بعد خاموشی سے کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی لینگویج میں کریں، چاہے وہ درود شریف ہے، درود شریف کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، آپ وہ دعا جو ہے اس کو سمجھ لیں، اس کی اچھی طرح سے ٹرانسلیشن کو دیکھیں، اور اپنے دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کریں۔ یعنی یہ انسان کبھی کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی صعوبتیں جھیلی ہیں، کتنی مشکلیں جھیلی ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ پرابلمز آئی ہیں۔ یہ جب آدمی ریئلائز کرتا ہے اور صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہیں وہ یاد کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک گریٹفلنس، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی۔ کل کسی نے مجھے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم بلال کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو ان کی زندگی بدل گئی، اس کے بعد وہ کرج پیدا ہو گئی، وہ کنوکشن پیدا ہو جاتی ہے، وہ
ڈٹرمنیشن پیدا ہو جاتی ہے کہ میں نے ان سب چیزوں کو برداشت کرنا ہے، اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا مسئلہ اب صرف اللہ تعالیٰ کی حضور میں کامیاب ہونا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں بچپن سے ہمیں ملا ہوا ہے، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اصل میں اس میں ایک ازمپشن ہے، ایک بیسک ازمپشن ہے جس کے ساتھ ہم جیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان گھر میں چونکہ پیدا ہو گئے ہیں اس لیے مسلمان ہی ہیں۔ تو یہ ازمپشن ہی ٹھیک نہیں ہے اصل میں۔ مذہب کوئی انہیریٹنس کی چیز نہیں ہے، مذہب ایک اختیار کی جاتی ہے چیز، اور وہ اختیار کی جاتی ہے جس وقت ہم انٹلیکچولی اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ کوئی فیصلہ کر سکیں۔ تو ہمیں یہ پرابلم ہے، جو آپ نے فرمایا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہمیں یہ چیزیں، یہ پریکٹسز انہیریٹنس سے ملی ہوئی ہیں، تو یہ محض ریچولز بن گئی ہیں انفارچونیٹلی۔ ان کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے اپنی زندگی میں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی، ساری چیزیں جو نماز میں ہیں صرف اس طرح سمجھ لیں کہ صرف وہ چیزیں جو ایکشنز کے ٹائم پہ بولی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ، قرآن مجید کی جو ہے، جو آیتیں ہیں جو، یا صورتیں ہیں جو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی جائیں گی، جب ہم نے ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے اس کو ہم نے عربی میں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ سارا کچھ چیز جو ہے ایکشنز کے ٹائم پہ جو الفاظ بولے جائیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عربک میں رہیں گی، اور باقی جو ہیں وہ آپ اپنی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ You're welcome۔ جی شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مجھے نہیں پتا میں نے آج کیا بولنا ہے، لیکن بس یہ بتانا ہے کہ جیسے ہر ایک کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں بڑے مشکل چیلنجز آئے ہیں، لیکن ہم یہاں چونکہ اپنی امپروومنٹ، اپنی بہتری کے سفر میں ہیں، تو ظاہر ہے میں اپنی بات ہی کروں گی۔ جس کو جو مسئلہ لگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو اتنا ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ درد 1 آؤٹ آف 10 لگ رہا ہو اور مجھے وہ درد 10 آؤٹ آف 10 لگ رہا ہو، لیکن اسی طرح میری زندگی نے مجھے بہت بہت مشکل ایگزسٹینشل کویسچن میرے سامنے لا کے کھڑے کیے۔ تو یہ ہوا، میں نے 2 ایکسٹریمز دیکھی، ایک مین سٹریم مولوی اور مسلمان جن کے پاس سب کچھ تھا، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، وظیفے، عمرے، اور ساتھ ہی چدراہٹ میں، اور ایک طرف انسانیت کی حد تھی، عزت، احترام، کمپیشن، محبت، لیکن یہ ریچولز نہیں تھے، اور یہ 2 ایکسٹریمز تھی۔ اور میں جب یہاں ریز ہو رہی تھی تو میرے پاس بہت مشکل کویسچنز تھے جن کا کہیں سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ تو اب جواب یہ ملا ہے کہ بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں کو کمبائن کرنا ہے۔ ہم نے کمپارٹمنٹس میں نہیں رکھنا، میں نے ان کو کمپارٹمنٹس میں رکھے ہوئے واضح طور پر دیکھا ہے، اور پھر ان کے اینڈ دیکھے ہیں، اور ابھی دیکھ رہی ہوں۔ ایگو کے ساتھ قبروں میں چلے گئے لوگ، انسانیت کے ساتھ بھی بہت بہت بہت۔ یہ اپنے لیے لیسنز لینے ہیں جی ہمیں، کبھی بھی اس چیز سے ڈسکریج نہیں ہونا کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، دوسرے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ابھی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اگر کوئی دوسرے میں کمی نظر آئے اس کے لیے دعا کریں اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے ہمیں۔ دیز آر دی امپورٹنٹ لیسنس، کہ مجھے ایسا نہیں ہونا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کرے۔ ججمنٹ سے پرہیز کریں جس حد تک ممکن ہو سکے، اور لیسنز لینے، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا ہے ہمیں اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس سے سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ اور کبھی بھی یہ نہ محسوس کریں زندگی کے اختتام تک، کبھی بھی یہ محسوس نہ کریں کہ مجھے مل گیا۔ بی اے لرنر، بی کیوریس، بی somebody who is always searching انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک ایک امپورٹنٹ ریئلائزیشن جو موئی صاحب آپ نے ہی مجھے ایک زمانے میں ایڈوائس دی تھی، جو ایسے موقع پہ جیسے بھی جس طرح شبانہ ذکر کر رہی تھی اس میں بڑی کام آتی ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فنڈامنٹلی دنیا میں جس طرح آزماتا ہے وہ انسانوں کے ذریعے ہی آزماتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اپنے حد تک
बड़ा अच्छा इंसान होऊंगा और कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं बहरहाल आस पास वालों के लोगों के लिए इम्तिहान हूं। उनकी जिंदगी में ध्यान मेरे थ्रू आ रहा है डिस्पाइट माई बेस्ट इंटेंशंस, और मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं, मैं बहरहाल सोर्स ऑफ टेस्ट रहूंगा बहुत सारे लोगों के लिए, जिस तरह दूसरे मेरे लिए रहेंगे। और ये रियलाइजेशन मैं सिर्फ इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि इट गिव्स दिस पीस, इट गिव्स दिस कंफर्ट कि अच्छा, अगर इफ आई कैन सी रॉन्ग आउटसाइड, बाहर मुझे कुछ मसला नजर आ रहा है तो उनको इधर नजर आता है। तो ये ही कानून है कुदरत का। और वो जो आपने बात की कि इफ आई डोंट वांट टू बी जज्ड, तो आई हैव टू डेवलप दिस हैबिट कि मैं दूसरों को ना करूं जज। पेन भी इससे बड़ा रिलीफ होता और दुआ ज़रूर करें जब भी देखें अपने करीब, अपने दूर के लोगों को कि कुछ गलती कर रहे हैं, तो दुआ ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला बहुत आपके लिए, ये जो दुआ होती है ना, ये बहुत सारी जगहों पर, मिसाल के तौर पर, ऐसा नहीं है कि जिस वक़्त मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ कर रहा होता हूँ, जिस वक़्त मैं तस्बीह कर रहा होता हूँ, तहमीद कर रहा होता हूँ, तो वो कोई अल्लाह ताला उससे कोई एलिवेट होते हैं। नहीं, नहीं, इट इज़ अ रिकग्निशन एंड रियलाइज़ेशन फॉर मी। ये याद करने की चीज़ें हैं कॉन्टिन्यूसली। मैं जिस वक़्त दुआ करता हूँ, मैं कई दफ़ा लोग मेरे से ये पूछते हैं कि जब अल्लाह ताला मेरी ज़रूरत मानता जानता है अंदर से, वो अलीम है, हकीम है, कदीर है, सब कुछ है, तो हर अच्छी सिफत उसके अंदर है, तो मुझे बोल के क्या ज़रूरत है कहने की। तो ये बोल की ज़रूरत इसलिए ताकि मैं अपनी एहतियाज बयान करूं, यानी मैं खुद रिकग्नाइज करूं कि मैं कितना मोहताज हूं उसकी मदद का। ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यानी इंसान जिस वक्त किसी के आगे हाथ फैलाता है, तो असल में वो सिर्फ उसको नहीं मुतवज्जे कर रहा, मैं खुद भी अपने आप को मुतवज्जे कर रहा हूँ कि मैं उसके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। वो अगर नहीं देगा तो नहीं मिलेगा। ला माने आले मा आता था वला मोती आले मा मनाता। परवरदिगार, अगर तूने नहीं दिया तो कोई दे नहीं सकता, अगर तूने रोक लिया तो कोई दे नहीं सकता, और कि तूने अगर देना है तो कोई रोक नहीं सकता। ये जो एस्पेक्ट है मेरे अंदर पैदा हो, ताकि मैं उसकी तरफ रुजू रखूं अपना कंसिस्टेंटली जिंदगी में। है। ये बड़ी फंडामेंटल बात है भाई साहब। यहाँ पे रहने वाले कितने दोस्तों के साथ, अपना भी मेरा जाती एक्सपीरियंस रहा है ये, कि हम जब हरम जाते हैं, जो यहाँ रहने का एक बहुत बड़ी नेमत है कि अक्सर जाना जब चाहें चले जाते हैं। जब हम हरम जाते हैं तो वहाँ पे अमूमन बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि हर तरह के लोग आए होते हैं। उनका बिहेवियर, लोग ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं, वो धक्कम पेल कर रहे होते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी मैं शायद खुद तो इतना नहीं हूँ जजमेंटल, आई 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 होप सो लेकिन कुछ दोस्तों से कई दफा सुनने को मिली फ्रस्ट्रेशन कि जी वो देखें, वो ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे। दूसरों की रिचुअल्स और अपेयरेंस और उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं कि देखें हरम में ये कोई करने की चीज है, इस तरह की। लेकिन इसी तरह के एक दोस्त ने सालों के बाद, रेगुलरली हरम जाने के बाद, एक दिन मुझसे ये दिल खोला उसने कि मुझे एहसास हुआ अचानक से आज हरम में जाते हुए कि जितने लोग आए हुए हैं, ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह ताला ने मैं यहाँ तक पहुंचाए हैं, उसके मेहमान हैं ये। मैं एतराज कर रहा हूँ इनके ऊपर, मैं अपनी प्रेजेंस खराब, अपना मैं रवैया, मेरी जरूरत कैसे हो रही है ये। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ये सोच हमारी हमारे साथ तो वहां तक चली जाती है जहां तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा सामने अगर काबा नजर आ जाएगा फिर तो मैं ठीक ही हो जाऊंगा, फिर तो मेरा रवैया मुनासिब ही होगा। वहां तक चला जाता है साथ। इस कदर ये अमेजिंग बात है, ये रियलाइजेशन इतनी सिग्निफिकेंट है। मुझे जब मैं, अल्लाह ताला ने एक ही दफ़ा मौका दिया, अल्लाह ताला फिर दे, जी बहुत ख्वाहिश है दिल में कि आमीन फिर आमीन। उस घर को विज़िट करने का मौका दे। और जब हुआ तो मैं अपने एक दोस्त के साथ था, और वो तगड़ा आदमी था बहुत, तो उसने अपनी तस्वीर भी खींची कि काबा की दीवार के, तो मुझे कहते हैं मैंने इस तरह से, मतलब लोग जो इधर से आ रहे थे, इधर से कोनी मारी, ये किया, एंड आई रीच्ड, आई गॉट अ लिटिल इंसाइटेड बाय दैट, और मैंने सोचा कि यार ये तो मज़े की बात है, एंड आई ट्राइड दैट। और अभी शुरू नहीं किया था, तो ये एहसास हुआ कि नहीं, ये ठीक नहीं है। मतलब पीछे से एक रेला आया, जो जिस तरह से लोग आते थे आपस में हाथ डाल के, तो और धक्का दिया, इधर से उधर हो गया मैं। तो जब ऐसा हुआ तो फिर मैं मुझे
غصہ تو چڑھا امیجیٹلی، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ جو سورہ بقرہ کے احکام ہیں کہ جس میں یہ کہا ہے کہ جب تم کرتے ہو، اس کی نیت کرتے ہو، تو تمہارے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل اینڈ پہ رکھوں گا. کعبے کی دیوار کو یا کعبے کے پردے کو چھیڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بس قبول کر لے. یعنی اس وقت مجھے وہ ضروری ہے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو میرا خیال ہے کہ دس از ویل سیڈ. اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں اس وقت یاد آ جائیں، کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی تھوڑا سا انسائٹ ہوا ہوا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم ہر دوسرے دن کر بھی نہیں سکتے، تو اس میں ایک جذبات بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے جی بس. آئی پرے. آمین اینڈ آمین. اٹس ویری امپورٹنٹ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹرائی ٹو ہولڈ بیک ججمنٹ. حضرت مسیح نے جو کہا ہے نا کہ ڈو ناٹ جج سو دیٹ ye ناٹ بی ججڈ، جو انجیل کے الفاظ ہیں کہ تم دوسروں کی ججمنٹ نہ کرو تاکہ اللہ تمہاری ججمنٹ نہ اس طرح سے کرے جس طرح تم کر رہے ہو. یعنی جس طرح سے تم دوسروں کی ججمنٹ کرو گے، اسی طرح تم لوگوں کے بارے میں تھوڑا سا مرسیفل رہیں. شو مرسی، شو انڈرسٹینڈنگ، شو ایمپتھی. ان کی بیک گراؤنڈ ایسی ہے، وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. گیو دیم سو مینی ریزنس ٹو بی ڈوئنگ واٹ دے آر ڈوئنگ، بٹ ٹیک یور سیلف آن دا پاتھ آف امپروومنٹ. مے بی اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کتنے ہی لوگوں کے لیے دل کھول دے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اندلی پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر میرا کوشچن جو ہے یہ جو دو آیات ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مطلب جی اس میں پہلی آیت ہے وہ مطلب امید دلاتی ہے، اور جو دوسری آیت ہے یہ اللہ کی خشیت پیدا کرتی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کی خشیت تو تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کی معرفت ہوگی، اس کی عظمت اور بڑائی کا صحیح معنوں میں ہمیں علم ہوگا، احساس ہوگا، ایکسپیرینس ہوگا. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ ہم اللہ کی، اور یہ چیز اللہ کی صفات پہ غور و فکر سے ہی آئے گا. جی تو سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی صفات پہ یا اللہ کی جو آیات ہیں، چاہے وہ قرآنی آیات ہیں یا کائنات میں جو نشانیاں ہیں، ان پہ ہم غور و فکر تدبر کیسے کریں؟ مطلب کیا طریقہ ہوتا ہے غور و فکر تدبر کا؟ کوئی کتاب، کوئی ٹپس ٹرکس کچھ سجیسٹ کیجیے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی دیٹ نیچر کے بارے میں معلومات، ٹھیک ہے، یعنی نیچر کس طرح سے ورک کر رہی ہے، انسان کس طرح سے چیزیں جو ہیں اس کے آس پاس کام کر رہی ہیں، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو پریزنٹ کیا ہے. کس طرح سے یہ جو قرے ہیں ہمارے آس پاس، یہ کس طرح سے اپنے نظام میں بندھے ہوئے ہیں، قرآن مجید نے بھی اس کو پریزنٹ کیا ہے. اور یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اسی طرح سے مثال کے طور پر آپ اف یو وڈ لائک ٹو، اس میں اگر آپ کا انٹرسٹ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ ویز آف گیٹنگ ایکسپوز ٹو دس از یہ جو آج کل بڑی اچھی ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں ڈسکوری چینل پہ، نیشنل جیوگرافکس پہ، جو کہ نیچر سے ہم کو انٹروڈیوس کراتی ہیں کس طرح سے ایکالوجی جو ہے وہ گڑبڑ ہوتی ہے، کس طرح سے ایکالوجی کا بیلنس رکھا گیا ہے، کس طرح سے جانور جو ہیں وہ سینکڑوں میل دور ٹریول کر کے تو اپنی زندگی کو سسٹین کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر یہ کس طرح کے کمپسز لگے ہوئے ہیں اندر جسموں کے اندر کہ جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ تمہیں کدھر جانا چاہیے. یہ سارا انتظام ہے جو ربوبیت، جس سے خدا کی جو ہے ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پروویڈنس. یعنی اس نے اگر زندگی دی ہے تو میرے اندر وہ پوٹینشیل رکھا ہے کہ میں زندگی کو سسٹین بھی کر سکتا ہوں میں، اور پھر میری انوائرمنٹ میں وہ انتظام کر دیا ہے کہ وہ اگر سسٹیننس کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں وہ ادھر موجود بھی ہیں. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے جو قرآن مجید کو اگر ہم زیادہ ریگولرلی پڑھیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے حوالے سے، یعنی مثال کے طور پر قرآن نے مختلف پہلوؤں سے بیان کیا ہے پہاڑوں کو. آپ نیشنل جغرافکس میں ماؤنٹینز کے اوپر جو سٹڈیز ہیں وہ نکال لیں، مختلف طریقے سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ پوری کی پوری ایکالوجی جو ہے وہ کس طرح بیلنس کریٹ کر رہی ہے ہمارا، اور ہمیں زندگی دے رہی ہے. تو یہ چیزیں جس طرح آپ پڑھتے جائیں گے نا
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری ہی چیزیں اس طرح سے جمع کر دی ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر رک کر تھوڑا سا غور کریں گے تو وہ خدا کی صفات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا باعث بن جائیں گی. سو آئی تھنک اس زمانے میں تو بہت کچھ اویلیبل ہے. آپ نے صرف اس طرح سے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کیٹیگرائز کرنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو پہچاننے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر پانی کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں. مجھے اس کی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی کتنا اس کا لیول نیچے چلا گیا ہے زمین میں اور سارا کچھ. یعنی پانی کے بغیر زندگی ایگزسٹ نہیں کر سکتی، کسی بھی صورت میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کی زندگی، کوئی زندگی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکے گی اگر پانی نہیں ہوگا، اور پانی کم ہوتا جا رہا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو بی ویری ویری کیئرفل اباؤٹ کہ اگر یہ پرابلم ہو گئی تو پھر اگلی کچھ جنریشن میں پرابلم سیریس ہو جائے گی. یعنی آج جو ہے جنگیں شاید پراپرٹی کے لیے اور ویلتھ کے لیے ہوتی ہیں، تو اس وقت فوڈ کے لیے ہونی شروع ہو جائیں گی. کہ اور یہ مسائل ہیں. ان چیزوں کو دیکھنا، ان چیزوں کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی قیامت کے حوالے سے جو اس نے ایکسپلینیشن دی ہے اس کو دیکھنا، اپنے عمل کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے جڑ کر ہمیں اس بیلنس میں لے کر آتی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے. الرحمن الرحیم جو ہے مثال کے طور پر، یہ دیکھیں نا، یہ جو صفات ہیں کہ خدا مہربان ہے، لیکن خدا مہربان ہے اور اس کی رحمت جو ہے وہ ابدی ہے. اس کے ساتھ ہی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا جو ہے وہ عادل بھی ہے، اور وہ رحمت کا تقاضا بھی ہے کہ عدل کرے. یعنی اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی کا معاملہ ٹھیک بیلنس میں لے آیا جائے، جسٹس ہونی چاہیے، فیئرنیس ہونی چاہیے. یہ اس کی عدل کا، اس کی رحمت ہی ہے. تو اگر اس پہلو سے دیکھیں گے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی صفات اللہ تعالیٰ کی، میں لوگوں کو بیان کرتا ہوں کہ اگر جو میری زندگی سے بہت زیادہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں ان کو سمجھ لیں، اور پھر اس کے حوالے سے اپنے یعنی سوچیں کہ میں نے کس کس پہلو سے ان کو اسٹڈی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. نمبر تین یہ کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. اور نمبر چار یہ کہ اللہ تعالیٰ آئی ایم سوری، قدیر میں نے خود کہہ دیا، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. تو رحیم ہے، قدیر ہے، علیم ہے، اور رحیم ہے، قدیر ہے، علیم ہے، اور حکیم ہے. اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے. یہ چار صفات ہیں جو میری زندگی سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ الحی ہے. ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ہمارے ارد گرد ساری چیزیں زندگی موجود ہے. وی آر سراؤنڈیڈ بائی لائف. بٹ اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی الحی نہیں ہے. الحی کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹلی الائیو. ان میں سے کچھ بھی، دنیا میں کچھ بھی انڈیپینڈنٹلی الائیو نہیں ہے. نتھنگ، ناٹ ایون اے سنگل تھنگ. یعنی آپ اس کی انوائرمنٹ سے اس کو نکال دیں وہ مر جائے گی. وہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی انوائرمنٹ پہ. اللہ تعالیٰ ایسے زندہ ہے کہ اس کو زندگی کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے. یعنی یہ ہے اس کی ایک ڈسٹنکٹ کوالٹی. یہ میں امیجن ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اس طرح کی چیز سے ایکسپوزڈ ہی نہیں ہوں. میں صرف اس کو ایک طرح سے فینٹسائز کر سکتا ہوں اپنی امیجنیشن میں کہ شاید اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے، کہ ایسا بھی کوئی چیز، کوئی ہستی ہو. لیکن میرے ایکسپوجر سے باہر کی چیز ہے. وہ قائم رکھے ہوئے ہے سب کچھ، اور جب چاہے گا آپ کے اندر کی اور آپ کے باہر کی وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. یعنی یہ جو ایسپیکٹس ہیں یہ ہر وقت اپنے ذہن میں زندہ رکھیں. آج جب اٹھے ہیں اور آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو کتنا شکر ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس لیے کیونکہ یہ دیے سے دیکھ رہی ہیں. somebody has given these to you, therefore you can see. یہ ابیلٹیز میرے اندر انہیرنٹلی ایسے موجود نہیں ہیں کہ میں ان کو رکھ سکتا ہوں جب تک رکھنا چاہوں. یہ جس دن چلی جائیں گی میں روک نہیں سکوں گا. جی، ان نعمتوں کو تو ہم لوگوں نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. ایبسلوٹلی، ایبسلوٹلی. یہ الحی کو سمجھنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے میری طرح آنکھیں اینک نہیں چاہیے. دیٹ از گاڈز ایٹریبیوٹس. وہ انڈیپینڈنٹ ہے بالکل. میں نہیں ہوں، میں تو اس کے اوپر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوں.
یہ چیز ہے یہ ریکگنیشن جب پیدا ہوتی ہے تو دعا نکلتی ہے کہ پروردگار جو کچھ تو نے دیا ہے میں نے ڈیزرو تو نہیں کیا. آئی ڈڈ ناٹ ڈیزرو اٹ. پروردگار تو نے بانٹا، تو نے دے دیا، تو بڑا مہربان ہے. یہ اسپیکٹ پیدا ہونا چاہیے. یعنی میرے سامنے ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آزمائش ہونی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دینا ہی تھا نا. آپ کے سامنے ہے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے. آزمائش تو پھر بھی ہو جائے گی. یعنی آزمائش سے نکلنے کا انسان کے پاس صرف ایک ایسی کیپیسٹی ہے کہ اگر نہ ہو تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے، اور وہ انسان کی عقل ہے. اگر اس کا کانشیسنیس ختم ہو گئی ہے تو انسان اب آزمائش نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے، وہ اب جس کو آپ کہتے ہیں معذور ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن باقی جو کچھ بھی، اگر میں اندھا پیدا ہوا ہوں، میں بہرا پیدا ہوا ہوں، میں لنگڑا پیدا ہوا ہوں، یہ پیدا تو ہو سکتا تھا اس طرح سے. ایسے ہیں لوگ، وہ میں نے بتایا تھا ایک سیشن میں. نک وائچچ کو دیکھیں ذرا کسی وقت. نک وائچچ، NICKVUJICIC. یہ آسٹریلین ایک صاحب ہیں، اینڈ یو مسٹ سی ہم. کبھی دیکھیں. ہی واز بورن دا وے ہی از. جیسے وہ ہیں وہ اس طرح پیدا ہوا تھا. اور بہت ہی انسپریشنل شخصیت ہے وہ. تو اس کو ضرور دیکھیں اگر موقع ملے. اس طرح پیدا ہو سکتا ہے. میرا بیٹا بھی اس طرح پیدا ہو سکتا ہے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ آئی ہیو نو کنٹرول اوور تھنگس، ایبسلیوٹلی نن. تو اس چیز کو جب میں سمجھ لیتا ہوں کہ یہ ہے کنٹرول میرا، اور میرے پاس جو کنٹرول ہے اس میں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ میرے آگے سبمٹ کر دو. اف یو سبمٹ ٹو می تو پھر تمہیں میں جنت دے دوں گا. اچھا سر، یہاں سے ایک اور مطلب یہ ہے کہ کافی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو قرآنک ورڈز ہیں ان کی کوئی خاص ڈکشنری جہاں سے مطلب ان کی معنی سمجھ آئے. اب جیسے اردو بھی کچھ الفاظ ہیں وہ عربک کے بھی ہیں، عربک کے ہیں وہ اردو میں، جیسے احسان، فتنہ، تو اردو میں تو وہ کچھ اور معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جی لیکن جی عربک میں ان کا کچھ اور ورڈ ہے. تو جی کوئی جی. ایسی یا کوئی ویب سائٹ جہاں سے. نہیں، آپ کو اب تو یہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گی. مطلب یہ جو ہوتا ہے کیا جس کو کہتے ہیں، یہ جو چیٹ GPT قسم کی چیزیں جو ہیں اس پہ بھی مل جائے گی. لیکن اس میں بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا ترجمہ رکھیں. یعنی ترجمہ جو ہے وہ فائدہ دے گا. ورنہ الگ الگ ورڈز کی تحقیق کرنے میں ایک لے مین کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یعنی دیکھیے، ہر لفظ جو ہے نا وہ اصل میں کانٹیکسچول ہوتا ہے. وہ اپنے جملے کے اندر رکھ کر اس کا کیا مطلب ہے. جو ڈکشنری ہے وہ اصل میں اس کو بتاتی ہے کہ اس کے جنرل مطالب کیا کیا ہے. ان میں سے ادھر کون سا مطلب مراد ہے. یہ سمجھنا جو ہے. یعنی دیکھیں، احسان جو ہے، ہم جب اردو میں بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں فیور کے معنی میں. ٹھیک ہے. اور احسان جو ہے جب عربی میں بولتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دا موسٹ اپروپریٹ وے کے معنی میں. ٹھیک ہے. وبالوالدین احسانہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ رکھو جو کہ بہترین ہو، جو شاندار ہو. ٹھیک ہے. یعنی تمہیں ان سے یہ تقاضا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی اوبیڈینس کرنی ہے ہر حال میں. اوبیڈینس تو اللہ کی کرنی ہے. اور کسی مخلوق کی اوبیڈینس جو ہے وہ چاہے شوہر ہو، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے جو مرضی ہو، وہ خدا کے احکام کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی. یہ حق ہی ختم ہو جاتا ہے. اس چیز کو تو بڑی اچھی طرح سمجھیں. جو رویہ رکھنا ہے وہ جو مرضی ہے، باپ جیسا بھی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، جو مرضی ہے، مجھے اس کے ساتھ احسان کا رویہ رکھ، اس لیے کہ وہ میرا باپ ہے. یعنی یہ ہے جو مجھے رکھنا ہے. بات نہیں ماننے کی ضرورت. اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے تو نہیں ماننی، لیکن احسان کا رویہ رکھنا تھینک یو سر. ہے. ایک کوشچن ہمیں موئی صاحب چیٹ میں آیا ہوا ہے ناہید کا. آئی تھنک آپ نے اس کا آنسر دے دیا ہے، لیکن پھر بھی میں دوبارہ سے سوال پوچھ لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد جو دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، صبح کے اذکار وغیرہ، جس میں جہنم سے بچنے کی دعا، ہدایت کی دعا، مختلف دعائیں بھی آ جاتی ہیں، تو ہم الگ سے اپنی زبان میں بھی مانگتے ہیں یہی دعائیں. سوال ان کا یہ ہے کہ اصل طریقہ کیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ دعا مانگنے کا؟ دیکھیں، آپ کے لیے دعا جو ہے نا وہ اصل میں نہ تو کوئی خاص الفاظ ہیں لازمی طور پر. بہت اچھی خوبصورت دعائیں ہیں جو خود قرآن مجید میں آ گئی ہیں. بہت ہی شاندار دعائیں ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو آئی ہیں بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں. یہ ساری دعائیں اصل میں ہم کو ان سے سبق لینا ہے کہ کس طرح اللہ کے پیغمبر نے کس طرح سے دعا کی یا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دعا کرنے کو پسند کیا. لیکن یہ بات کہ دعا بیسیکلی میرے دل کی آواز ہے. اس کو آپ ورڈز دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اٹ از اے سیکنڈری تھنگ. ورڈز دینا مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی آئی لائک ٹو گیو دیم ورڈز، لیکن وہ ورڈز آپ کے دل سے نکلے ہوئے ورڈز ہونے چاہیے نا، تاکہ وہ آپ کی پکار بنے. تو نماز کے اندر مانگیں، نماز کے باہر مانگیں، ہر وقت مانگیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. میں تو ابھی آگے جس چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے وہ ٹریگرز، جس طرح سے ہمیں ٹریگرز سیٹ کرنے چاہیے، ٹریگرز کو بنا لینا چاہیے اپنے لیے. جس طرح میں ایک دفعہ یہ گزارش کی تھی کہ یہ سوچیں اگر روڈ ریج کا مسئلہ ہے، آپ کو گاڑی چلاتے ہوئے غصہ چڑھ جاتا ہے، تو گاڑی کی چابی جو ہے اس کو ٹریگر بنا لیں کہ میں نے غصہ نہیں کرنا. یہ میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پریکٹس کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ لگائیں گے چابی تو آپ کو یہ خیال آ جائے گا. ٹھیک ہے، اٹ بیکمز ایک ایسوسیٹڈ میموری بن جائے گی اس کے اندر کہ آپ نہیں. بالکل ایسے ہی یہ کچھ ٹریگرز بنا لیں کہ میں جس وقت فار انسٹنس کھانے کی میز سے بیٹھوں گا تو یہ میں نے یہ پڑھنا ہے، یہ دعا کرنی ہے. میں جس وقت کھانا کھا لوں گا تو یہ دعا کرنی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں جو ہیں موقع بموقع، یہ خود وہ ٹریگرز ہیں جو خدا کو یاد کرنے کا باعث بن جائیں گے ان دا نارمل کورس آف لائف. ٹھیک ہے، تو یہ دعا تو ہر وقت کرتے رہے. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جس حد تک ممکن ہو دعا میں رکھیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس زبان میں کریں، نماز کے بعد کریں، نماز کے اینڈ پہ جو دعا کا ٹائم ہے اس پہ کریں، سلام پھیرنے کے بعد کریں، جب مرضی کریں. یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی دعا مس ہو گئی ہے، سلام پھیر دیا ہے، آپ دعا بعد میں بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بیچ میں کرنا چاہتے ہیں بیچ میں کر لیں. یعنی آپ جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، آخرت کے لیے ضرور کرنی چاہیے، لازماً کرنی چاہیے. اب اس کے اوپر تھوڑا سا ایک مینٹل ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں. یعنی اف فار انسٹنس میں نے اگر واٹ ایم آئی ولنگ ٹو گیو، تھوڑی دیر کے لیے یہ سوال پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ واٹ ایم آئی ولنگ ٹو گیو ٹو گیٹ گاڈز اٹرنل پیراڈائز. ایم آئی ولنگ ٹو گیو اینی تھنگ؟ اس کے بارے میں مطلب لیٹ سے think about it, think about it. Am I willing to give my comfort? Am I willing to give my health? Am I willing to give my wealth? یہ ساری چیزیں جو ہیں میں ان سب چیزوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سبھی چیزوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی ہوئی ہیں دعائیں، ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. لیکن اپنے ذہن میں اس کے لیے بار بار یہ سوال پیدا کریں، پروردگار مجھے سہولت میں رکھنا، مجھے کمفرٹ میں رکھنا، مجھے صحت میں رکھنا، مجھے ہر چیز کے لحاظ سے ٹھیک رکھنا، لیکن اصل چیز یہ کہ مجھے آخرت میں کامیاب ہونے دینا، مجھے اس کی توفیق دے دینا، مجھے وہ حوصلہ دے دینا کہ ہر اس آزمائش میں جو تو میری طرف لے کے آئے میں ایسے کامیاب ہوں کہ تیری آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. یہ آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. یہی تو وہ دعا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں وہ راستہ دکھا دے کہ جس سے ہم وہاں پہ کامیاب ہو جائیں. باقی چیزیں جو ہیں، دنیا میں کامیابی بھی ٹیمپرری ہے اور دنیا میں ناکامی بھی ٹیمپرری ہے. یہ دکھ بھی ٹیمپرری ہے، سکھ بھی ٹیمپرری ہے، آئے گا چلا جائے گا. کمیونیکیشن موئی صاحب کسی سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ان سے جو ریلیشن شپ ہے اس کی نوعیت کیا. تو بالکل دعا از جب ہم اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو ہم اچھا اس میں خوبصورت بات یہ ہے کہ ریلیشن شپ کو امپروو کرنے کا طریقہ بھی کمیونیکیشن ہی ہوتا ہے. بالکل ایبسلیوٹلی. تو اگر ہم اپنی کوالٹی آف کمیونیکیشن کو امپروو کریں گے تو ہمارا تعلق بھی امپروو ہوگا. اور آپ نے اتنی زبردست بات کی کہ دعا تو اصل میں دل کی آواز ہوتی ہے. تو جب ہم رسول اللہ کی دعائیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک انسپریشن ہے، ایسپریشن ہے کہ وہ کیسا دل ہوگا کہ جس کی آواز ہے یہ. یا ایگزیکٹلی. تو مجھے ان الفاظ کو دہرانا تو ہے لیکن آبجیکٹو یہ ہے، ایسپریشن یہ ہے کہ دل اس طرح کا ہو جائے. وہاں تک پہنچ تو نہیں سکے بالکل گا ایسپریشن یہ ہے، لیکن ڈائریکشن وہاں ایبسلیوٹلی ایسپریشن یہ ہے. بالکل.
تو وہ جو ڈسپلن ہے الفاظ کا، وہ ترتیب اور وہ فارمولا نہیں ہے، کوئی دیوتا نہیں ہے جس کو خوش کرنا، بالکل بالکل اصل میں تو انورڈ ہے. رائٹ رائٹ ایبسلیوٹلی. بڑی ریمارکیبل بات. جی رافعہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کئی دفعہ آپ کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، میں تو سب کے لیے دعا مانگتی ہوں، پر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے somebody hurts you تو پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ اس کے لیے دعا مانگو. تو is this something wrong? Is there some way that one can forget it؟ یا مگر دکھا ہوا دل ہے تو نہیں دل کرتا، تو کیا انسان پھر کیا کر سکتا ہے؟ اگلے دن مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج نہ مانگیں. آج دل کو اگر دکھی ہوا اتنا تو اس کو اگنور کر دیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کبھی کسی کا برا نہ چاہیں، اور اس کے بعد دل کی دکھنے کو اس کو سمجھ لیں کہ دل دکھا ہوا ہے میری کنسٹرکشن کی وجہ سے. اگر میری کنسٹرکشن یہ نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگی، کین آئی تھنک آف اینی ریزن دیٹ دا ادر پرسن مائٹ ہیو ریزن کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اگر اف آئی کین فائنڈ دیٹ ریزن تو میرے دل کی دکھاوٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک آدمی کے لیے آپ اس وقت اپنے لیے دعا کر لیں، اس کے لیے نہ کریں. نہیں، میں تو سب کے لیے کرتی ہوں، بٹ کبھی کبھی یہ نہیں، آپ ہوتا اس ہے کے کہ لیے نہ دل کریں نا. اگر دل اتنا دکھا ہو کہ جس میں کہ انسان کو محسوس ہو کہ مجھے اب اس پہ اس کے لیے دعا نہیں کرنے کا دل کر رہا، تو نہ کریں. کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے. دل دکھاوٹ کم ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی ایوری تھنگ از ہیلڈ بائی ٹائم. جی فریحہ آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک چھوٹا سا سوال تھا. سر کعبہ کو ہاتھ لگانے کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اللہ کا گھر ہے جی. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈیزگنیٹڈ ہاؤس، اور اس کے اندر پھر یہ بات کہ جس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں وہ سمبل ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ جو ہم نے عہد کیا ہوا ہے، عہد کا ایک پرانا جو طریقہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے تھے کہ میں آئی پلیج الیجینس ٹو یو، میں تمہارا وفادار ہوں گا، اب میں ہمیشہ مرتے دم تک تمہارا وفادار رہوں گا. یہ بادشاہوں کے ساتھ بھی کیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو ایک سمبولک طریقے سے حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ قرار دے دیا کہ یہ خدا کا ہاتھ ہے. تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے ہم بادشاہ کے ہاتھ چومتے تھے، اس کے لیے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے عہد کرتے تھے، تو جتنا میں قریب ہو سکتا ہوں وہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جس میں کہ آپ یو کی ناٹ گو نیئر دیٹ کعبہ اٹ سیلف. تو آپ اگر آؤٹر سرکل میں چل رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے وہ جو ہاتھ ہے اس کو اٹھا کے آپ ایک سمبلائز کر دیتے ہیں اسی عہد کو. تو اب اصل چیز یہ ہے کہ کیا چیز اس وقت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، کہ میں ایک تھوڑا سی جان لگا کے اور لوگوں کو تھوڑا دھکم پیل کر کے ادھر پہنچ جاؤں اور پھر ہاتھ میں ہاتھ رکھ لوں، یا یہ کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ نہ کوئی جھگڑا ہو، نہ کوئی بے حیائی ہو، نہ کوئی اس طرح کی بات ہو کہ جو نافرمانی کی بات ہے وہ نہ ہو اس میں. تو میں پھر اس کے لیے آئی ٹیک اے ڈیسیجن، میک اے ڈیسیجن اینڈ آئی گو اراؤنڈ دا آؤٹر سرکل میں بھی. تو ہے تو اس کی بڑی ویلیو ہے، بٹ وہ ویلیو سمبولک ہے. یعنی اٹ شوڈ نیور ایکچولی یو نو بی ایٹ دا کاسٹ آف پیپل. اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف پیپل. آپ کو اگر موقع مل گیا ہے، ایسے ٹائم پہ گئے ہیں کہ رش نہیں ہے، تو آپ سمجھیں خوش قسمتی ہے، بہت ہی زیادہ خوش قسمتی ہے کہ آپ بالکل کعبہ کی دیوار کے ساتھ کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، اس کو ہاتھ بھی لگا رہے ہیں. نہیں موقع ملا تو کوئی بات نہیں. تھینک یو سر. سر ایک اور چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی. جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ جو پارٹ آیا تھا نا کہ رکوع کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ، جی تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ کہ یہ کیا ہے. سر اس دن میں ساجد صاحب کو سن رہی تھی اور انہوں نے اس کو اس طرح ایکسپلین کیا تھا کہ رکوع کرو اور جیسے پوری کائنات اطاعت میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، ایسے تم بھی جھک جاؤ. زبردست. تو
سر یہ بہت پیاری بات لگی تھی تو آئی تھاٹ کہ میں یہ بالکل شیئر کر لوں گی. بس تھینک یو سر. بالکل، تھینک یو جی، بہت شکریہ جی، جی ہمارا وقت ختم ہو گیا آج کا. تھینک یو سو مچ موئی صاحب. تھینک یو جی، بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.